ایپیسوڈ 8۔ آج وہ 2 دن کے بعد آفس آیا تھا اور سیدھا شامیر کے آفس پہ چلا آیا۔ ہیلو سر، وہ موبائل صوفے پر پھینکتے خود بھی وہیں لیٹ ہو گیا۔ مسٹر جرار، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ میرا آفس ہے اور یہاں کے کچھ رولز ہیں جو سب کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں شاید نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں، ایکسپیرینس گین کرنے، لیکن جو آپ کے حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ گین کر پائیں گے آپ۔ شامیر فائل بند کرتے طنز بولا، ابھی نہیں یار پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی ایک کپ کافی پلا دو۔ جی جیسی آپ کی مرضی۔ شامیر ریسیور اٹھاتے بولا، جبکہ جرار آنکھیں موندے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ امی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا تھا ڈاکٹر اسی دن ہمیں بتاتے تھے۔ تم نے ڈاکٹر کو کچھ بولنے کا موقع دیا تھا جو وہ کچھ بتاتے؟ ہو سکتا ہے وہ یہی تمہیں بتانا چاہ رہے ہوں اور تم اپنی ہانک کر آ گئی۔ ماما مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ ہوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے جہاں حکومت فنڈز دے، اور وہ ایک سرکاری ہسپتال ہے، وہاں سرکار کیوں فنڈز دینے لگی بھلا؟ اور جس ڈاکٹر کے پاس آپ مجھے لے گئی تھی وہ ہاسپٹل انہی ڈاکٹر کا ہے۔ مدرارہ ہاسپٹل چاہے جس کا بھی ہو، جو بھی ہو، سرکاری یا پرائیویٹ، لیکن ہمارا تو کام ہو رہا ہے نا۔ امی جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیسے مان لوں میں؟ ہم کئی سرکاری ہاسپٹلز میں بھی گئے، کبھی کسی نے کہا کہ حکومت ہمیں فنڈز دے رہی ہے اور آپ کی بیٹی کا علاج ان فنڈز کی بیس پر ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا نہیں نا، تو اب کیسے ممکن ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو فنڈ دینے شروع کر دیے؟ مدرارہ کبھی تو کوئی بات بغیر ضد اور بحث کے مان جایا کرو۔ اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے دیے گئے فنڈ سے تمہارا آپریشن ہو سکتا ہے، تو کیوں اس نعمت کی ناشکری کر رہی ہو؟ اس میں ناشکری والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے امی، ایک چیز جو ممکن ہی نہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ بس مدرارہ بہت ہوگی تمہاری بک بک، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ ہم 2 دن بعد ہاسپٹل جائیں گے، تمہارے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد آپریشن۔ امی غصے سے بولی، وہاں ہی چل کر، جبکہ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ سب کزنز آج گھومنے نکلے ہوئے تھے، جبکہ ان سب سے زیادہ گارڈز ان کے ساتھ تھے۔ آج تو قسم سے پرائم منسٹر والی فیلنگ آ رہی ہے، منال نے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج تک ہم جہاں بھی گئے اکیلے گئے، 5 سے 6 گارڈز ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ۔ آج لیکن دیکھیں، ہم لوگ 3 گاڑیوں میں آئے اور ساتھ میں 6 گاڑیاں آئیں گارڈز کی، تو ہوئی نا پرائم منسٹر والی فیلنگ۔ ایسی باتیں من چاچو کی بیٹی ہی کر سکتی تھی۔ زریاب نے کہا تو وہ زرنب سے شرارتی نظروں سے دونوں کو دیکھا، جبکہ منال نے شرما کر سر جھکا دیا تھا۔ وہ سب ملہار کے ریسٹورانٹ پہنچ چکے تھے۔ ولی اور میکال گارڈز کو ہدایت دے رہے تھے۔ سیکیورٹی ایم کے کہنے کی وجہ سے ڈبل کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملہار بھی پہنچ چکا تھا۔ کیا ملہار بھائی گیسٹ کب سے آئے ہوئے ہیں اور آپ میزبان ہی غائب ہیں؟ فبیہا نے کہا تو زارون اور ملہار دونوں کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ شبیہ نے جلدی سے دونوں کو پانی ڈال کر دیا۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ زینب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی گڑیا ٹھیک ہیں، جبکہ میکال کی نظریں اسی پر ٹکی تھی جو فکر مندی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ جیلس ہو رہے ہو؟ ولی نے اس کے کان کے قریب جھکتے کہا، بالکل۔ سامنے بھی میکال خان تھا جو دل میں ہوتا کہیں دیتا تھا۔ جب لوگوں نے کھانا آرڈر کر لیا، اب ویٹر کر رہے تھے۔ کھانے کا انتظام باہر کیا گیا تھا۔ سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے۔ جب علی کو دوسری طرف جاتے دیکھ کر عبادت بھی وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ شاید آفس سے کوئی کال تھی، اس لیے وہ سائٹ پر آ گیا تھا۔ وہ فون سنتے پیچھے مڑا تو سامنے وہ خود کو شال میں لپیٹے کھڑی تھی۔ علی
وہ اسے اگنور کیے جانے لگا جب عبادت نے اس کی کلائی پکڑتے اسے پکڑا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آپ کو، اس نے بنا کلائی چھڑائے کہا۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ نہ میرے میسج کا جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی کال ریسیو کر رہے ہیں، اور اب بھی جا رہے تھے مجھے اگنور کر کے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری موجودگی سے آپ کو گھٹن کا احساس ہو۔ آپ کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتا میں۔ آپ اپنی مرضی سے مالک ہیں، جو چاہے کر سکتی ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے لائف سٹائل میں دخل دینے والا؟ علی کی بات سن کر عبادت کو یقین ہو گیا تھا کہ علی اس کی بے جا ضد کے بارے میں جان گیا تھا۔ غلط تھی میں علی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ضد میں آ کر الگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیا، لیکن مجھے ہر قدم پر آپ یاد آئے۔ اس دن اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولا، آج کے بعد آپ کے دماغ میں اور دن اس کی بری یادیں نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، میں اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دور رہ کر آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی مجھے حاضر پائیں گی، لیکن آپ کے پاس نہیں ہوں گا۔ جائیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ روتی وہیں کھڑی رہی۔ وہ واش روم جانے کے لیے اندر آئی تو کسی نے اسے جھٹکے سے اسے روم کے اندر کھینچتے دروازہ لاک کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سامنے والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے چیخنے سے روکا۔ شش، میں ہوں صائم۔ صائم آپ؟ وہ بنا کچھ سوچے اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے صائم؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی مس کیا آپ کو مرحا، لیکن کیا کرتا، حالات تو آپ کے سامنے ہیں نا۔ وہ اسے خود میں بھینچتے بولا، میں نے سوچا تھا جب اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کر لوں گا تب آپ کے سامنے آؤں گا، لیکن آج آپ کو دیکھا تو صبر نہیں رکھ پایا۔ وہ آج ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ سب کیسے ہیں مرحا؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے سب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، بس آپ لوگ اب واپس آ جائیں تو سب اور بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ آئیں نا باہر سب سے ملنے؟ نہیں، ابھی نہیں مل سکتا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ملوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا سر چومتے بولا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ صائم، پھپھو کو سلام دیجیے گا۔ ضرور۔ منا لو جشن، ابھی تم لوگوں کا وقت ہے، لیکن کب تک یہ گارڈز تمہیں مجھ سے بچا پائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ہاتھ آؤ گے میرے، پھر دیکھنا کیسے شکنجہ کستا ہے تم لوگوں کی گردنوں کے گرد۔ موت کی بھیک مانگو گے سب مجھ سے، لیکن موت نہیں ملے گی۔ ان سب کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر 2 کالی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلا اور سامنے کی جانب بھاگا، جہاں اس کا بھائی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ پولیس کی ساری نفری وہاں موجود تھی، میڈیا بھی مکھیوں کی طرح وہاں بنبنا رہی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ دھاڑا ایس پی کی طرف مڑا۔ سر ابھی تک معلوم نہیں ہوا، لیکن جلد ہی وہ ہماری گرفت میں ہوگا۔ ایس پی کی بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اگلی بار میں تمہیں منہ سے یہ سب نہ سنوں ایس پی۔ وہ پولیس والے کا گریبان پکڑتے بولا۔ چودھری رحمت کا بیٹا اور چودھری قاسم کا بھائی موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ جی سر، ہم جلد آپ کو انفارم کریں گے، پولیس والے نے کالر سیٹ کرتے کہا۔ وہ لال انگارہ نظروں سے سب کو دیکھتا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ پیچھے ہی ایمبولینس میں اس کے بھائی کو لایا جا رہا تھا۔ آج ایم کے رائم سے ملنے اس کے آفس آیا تھا۔ مہابیر انکل، آپ یہاں؟
وہ انہیں اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جی میں یہاں کیوں؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے بولا۔ مجھے کیوں برا لگے گا انکل؟ میں بہت خوش ہوں کہ آپ ٹھیک ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے کبھی کوئی ملنے نہیں آیا پچھلے 3 سال سے، اس لیے آپ کو دیکھ کر تھوڑا شاکڈ ہوں۔ کوئی بھی آپ سے ملنے نہیں آیا تو آپ نے کوشش کی سب سے ملنے کی؟ وہاں بھی ڈائریکٹ مدعے پر آیا۔ کیسی کوشش انکل؟ وہ لوگ تو ہماری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ افسردہ ہو کر بولا۔ تو آپ دکھا دیتے اپنی شکل، بنا لڑے ہار مان لی آپ نے۔ اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کی ابھی تک؟ کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا انکل۔ رائم مجھے تفصیل سے بتائیں، اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات میرے فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ہم سب فرینڈز ایک کلب میں وہ برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ مجھے فرینڈز نے شراب کی آفر کی لیکن میں نے منع کیا، لیکن کسی نے شرارت سے مجھے جوس میں کچھ ملا دیا۔ اس وقت تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میری حالت خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور سر بھی بار بار چکرا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا اندر کون لے گیا۔ میرا کمرہ اوپر تھا لیکن کسی نے مجھے گیسٹ روم میں لا کر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارحا آئی ہوئی ہے اور وہ گیسٹ روم میں ٹھہری ہے۔ جو مجھے گیسٹ روم تک چھوڑنے آیا، میں نے اسے کہا بھی کہ مجھے میرے روم میں چھوڑ آؤ، لیکن وہ چلا گیا۔ اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اکیلا اپنے روم میں جاتا۔ میں روم کے اندر انٹر ہوا۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے ہوش تب آیا جب مجھ پر پانی پھینکا گیا۔ اس وقت قیامت آ گئی تھی مجھ پر۔ جس لڑکی کی عزت میری زندگی سے بڑھ کر تھی، میں اس کی عزت کا لیٹا قرار دے دیا گیا۔ آخر میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ رائم، آپ کو اندر کون لے گیا تھا؟ کوئی فیملی ممبر تھا یا کوئی ملازم؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں انکل۔ میں نے بہت کوشش کی یاد کرنے کی، لیکن مجھے یاد نہیں۔ رائم، کیا آپ نے ارحا سے نہیں پوچھا؟ آپ نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی انکل، اور نہ ہی باقی سب لوگوں کی میری بات سنی۔ رائم، مجھے یقین ہے آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ لیکن انکل آپ کیسے؟ میں نے کہا نا رائم، سب مجھ پر چھوڑ دو، میں سب دیکھ لوں گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ وقت لگے گا، لیکن سب سچ باہر لے آئیں گے ہم دونوں مل کر، انشاءاللہ انکل۔ رائم کو بہت حوصلہ ملا تھا ایم کے کی باتوں سے۔ وہ آج علی سے ملنے پھپھو کے گھر چلی آئی تھی۔ غلطی تھی تو ماننا بھی تو اسی سے تھا۔ اقصیٰ اسے یوں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ عبادت، میری جان، آنے سے پہلے بتا دیتی، میں اپنی بیٹی کی فیوریٹ بریانی بنا لیتی۔ بس پھپھو، اچانک پروگرام بنا۔ دراصل میں علی سے ملنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے عبادت؟ اتنی بجھی بجھی کیوں ہو میری جان؟ وہ اس کے بال سنوارتے بولی۔ پھپھو، علی مجھ سے ناراض ہیں، مان ہی نہیں رہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اقصیٰ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ عبادت، روتے نہیں ہیں میری جان، آنے دو اسے، میں کان کھینچوں گی اس کے۔ میری اتنی پیاری بیٹی سے کیوں ناراض ہے وہ بھی تو ساتھ کے روٹنے پر اسی طرح اسے منانے گھر چلی آئی تھی۔ وہ یاد کرتے مسکرا دی۔ پھپھو، آپ کا بیٹا مجھ سے ناراض ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ عبادت نے مسکراتے دیکھا تو روٹے پن سے بولی، نہیں میری گڑیا، مجھے اپنا وقت یاد آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے، ایک بار تمہارے ساتھ انکل بھی مجھ سے اسی طرح ناراض ہو گئے تھے اور میں بھی انہیں منانے گھر آ گئی تھی۔ پھر آپ نے کیسے منایا تھا انہیں پھپھو؟ مجھے بتائیں نا، میں نے علی کو منانا ہے۔ اس وقت صدیقہ پھپھو نے مجھے سمجھایا تھا۔ پتہ ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا؟ یہی کہ اکثر رشتے بہت نازک ہوتے ہیں،
انہیں ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رکھو، جہاں جھکنا پڑے جھک جاؤ، لیکن اپنے کو چھوڑنا مت۔ دیکھو عبادت، رشتوں کی ڈور جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی نازک بھی ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے جھٹکے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتے تسبیح کی مانند ہوتے ہیں، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے تم دونوں کو چاہیے بند کمرے میں ہی حل کر لو، باہر کسی کو بھنک بھی نہ پڑے کہ کچھ ہوا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی پھوپھو، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ شاباش، اقصیٰ نے پھر سے سینے سے لگائے پیار کیا۔ آج یونیورسٹی جانا ہے میں نے، جرار کوئی فنکشن ہے تو مجھے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تم بھی چلو، تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ شامیر اور جرار دونوں اس وقت جرار کے فلیٹ میں موجود تھے۔ میں وہاں کیا کروں گا؟ ڈانس کر لیں گے مل کر۔ شامیر جل کر بولا، تم بالکل بھی اچھے نہیں لگو گے ناچتے ہوئے۔ مائرہ کیا سوچے گی؟ کون سا مسخرہ مل گیا اسے؟ سامنے بھی جرار تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھیں گی، تم تیاری کرو، کل ہم جا رہے ہیں فائنل۔ اوکے باس، شامیر نے کہہ دیا تھا تو جانا تو لازم ہو گیا تھا۔